نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میرے واجب الاحترام آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، چار عورتیں اس دنیا کی عظیم ترین عورتوں میں سے ہیں، اور وہ عورتیں چار، ان میں سے پہلی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی جو ایمان لائی، ظلم اور ستم برداشت کیے، بادشاہوں والی زندگی کو چھوڑا، اللہ کی ذات پر ایمان لائیں۔ فرمایا ان جیسی عظیم عورت اور کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کہ ایسی پاکیزہ اور پاک دامن عورت کہ اللہ رب العزت نے ان کی پاکی کی گواہی قرآن مجید میں دی، اور قیامت تک کی صبح کے لیے جو بھی شخص قرآن کو پڑھے گا وہ حضرت مریم کی پاکی کو بیان کرے گا۔ تیسرے نمبر پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں اور وہ عظیم عورت ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی دشمن تھے، ستم والے ہی تھے، پریشان کرنے والے ہی لوگ صرف اور صرف تھے، اس وقت جو شخصیت سہارا بنی عورتوں میں سے اس کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سب سے عظیم ہے دنیا کی عورتوں میں سے وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم نے جس شخصیت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے وہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فاطمہ یہ وہ شخصیت اور وہ عورت ہیں، ان کی شان، عزت، عظمت کی کون سی چیز ایسی ہے، کون سا شخص ایسا ہے کہ جو اس چیز سے کیا ہے نا آشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے عظیم عورت دنیا میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے الگ الگ جواب دینے شروع کیے۔ کسی نے کہا سب سے عظیم عورت وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ آپ نے فرمایا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میری مراد کو نہیں پہنچ رہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چپکے سے اٹھا اور حضرت فاطمہ کے پاس چلا گیا، اور میں نے ان سے جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یہ سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب دیجئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں عظیم عورت وہ عورت ہے کہ جس کو کسی غیر محرم شخص نے نہ دیکھا ہو، اور اس عورت نے بھی کسی غیر محرم شخص کو نہ دیکھا ہو۔ آج ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے نا کہ ہماری عورتیں پردہ کر کے چہرہ ڈھانپ کے بازاروں میں چلی جاتی ہیں، جہان کا ہر آدمی دیکھتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ عظیم عورت اور سب سے اچھی عورت وہ ہیں کہ جس کو کسی غیر محرم مرد نے نہ دیکھا ہو، اور اس نے بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو۔ حضرت علی کو جب یہ بتایا تو حضرت علی تشریف لے آئے مسجد نبوی میں، اور ابھی بات چل رہی تھی، کھڑے ہو گئے اور جواب دیا۔ فرمایا عظیم عورت وہ ہیں کہ جس نے کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو اور اس کو بھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھے پتہ ہے وہ تو میری بیٹی فاطمہ ہے، قربان جاؤں فاطمہ تیری عظمتوں پر، قربان جاؤں تیری شان پر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے جنت کی خوشبو کا اشتیاق ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کی خوشبو کو دنیا میں سونگھوں،
تو فرمایا میں اس وقت اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف جاتا ہوں۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور فاطمہ جب جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو فاطمہ سے جنت کی خوشبو کا آنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو فاطمہ والی نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب وصال کا وقت آیا اپنی باندی سے کہنے لگیں، حضرت علی کو فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ کوئی غیر محرم شخص میری میت کی چارپائی کو دیکھ کے یہ اندازہ نہ لگا لے کہ فاطمہ کے نین اور نقش، فاطمہ کی قد اتنی تھی، فاطمہ ایسی موٹی پتلی تھی، مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ قربان جاؤں، ہم انہی لوگوں کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو اپنا شعار بنائیں تو اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو درست کر دیں گے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضرت فاطمہ اور اہل بیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔